وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اور آپ اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیریے کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو، اور کسی بھی ایسے شخص کی بات نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کا ذکر سنایا جائے اور وہ اس کی طرف توجہ نہ دے اور غفلت میں ہی پڑا رہے اور اپنی خواہشات میں ہی مشغول رہے، دنیا میں مشغول رہے اور دنیا والوں کی صحبت ہی اس کو پسند آئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر میں حضور قلب کی بہت اہمیت ہے۔ اور 14ویں پارے میں ہم نے بار بار ذکر سے مراد جو لی گئی وہ پڑھا تھا، اس سے مراد قرآن ہے۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے اور قرآن کی مجلس میں بیٹھ کر بھی اگر آپ ادھر ادھر کے کام کر رہے ہیں اور آپ توجہ نہیں کر رہے اور غفلت کا شکار ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے بارے میں رب کیا کہتا ہے۔ جو انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن دل سے نہیں کرتا، تو اس کے اعمال اور اوقات سے برکت کھینچ لی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا کام بھی فضول ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنی دیر ذکر کیا لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، بھئی سوچ سمجھ کے بھی کیا تھا، بس صرف رٹا ہی لگا کے بولتے ہی گئے اور بولتے ہی گئے۔ اور کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ کتنی بری پینے کی چیز اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو جو اچھا عمل کرے گا ہم اس کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، وہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ کتنا اچھا بدلہ اور کتنی اچھی آرام گاہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کنگنوں کی روشنی سے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اتنے بہترین ہوں گے وہ۔ اور اہل جنت کے لیے اس میں موتیوں کے ہار بھی ہیں اور ان کا لباس بھی ایسا کہ اگر اہل جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک کر بھی دیکھ لے تو زمین و آسمان اپنی ساری وسعتوں کے باوجود منور ہو جائے، خوشبو سے بھر جائیں، اور اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کے ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ جو بات کی گئی ہے نا، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اور صحیح حدیث۔ اس سے دو باتیں پتہ چلتی، ایک یہ کہ عورت کا لباس مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں دوپٹہ شامل نہ ہو۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم خواتین نے اوروں کی دیکھا دیکھی دوپٹے غائب کر دیے۔ پہلے ہوتا تو تھا چلو گلے میں تو ہوتا، لیکن اب وہ نہ سر پہ اور نہ گلے میں۔ دوسری اہم بات جو اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے کہ عورت کا دوپٹہ صرف گلے کے لیے نہیں ہے، صرف آدھے کندھے پہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، وہ سر ڈھانکنے کے لیے ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے تھے اور ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیت بھی بنائے تھے، یعنی زبردست قسم کے باغ تھے وہ۔ دونوں باغوں نے اپنا پھل خوب دیا اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کی، اور ہم نے ان دونوں کے بیچ میں ایک نہر جاری کر رکھی تھی، یعنی پانی کا بھی بندوبست تھا، ورنہ تو باغ جل جاتے ہیں جب پانی وقت پر نہیں ملتا۔ اور اس کے پاس بہت سا پھل تھا، تو ایک روز باہم بات چیت کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور تعداد کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ یعنی یہ شخص آخرت کو نہیں مانتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنے مال و دولت کی وجہ سے اپنے مومن دوست پر فخر کرتا تھا، اور اس کو ایک دن اپنے باغ لے گیا مشاہدہ کرانے کے لیے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور واقعی اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا۔
تو بات یہ ہے کہ دوسروں کو کمتر سمجھنے والا تو ویسے ہی جنت میں نہیں جائے گا. تو کتنی جھوٹی امیدیں ہیں نا کہ انسان نہ ایمان رکھے اور پھر کہے اول تو مانتا نہیں کہ جاؤں گا، لیکن اگر گیا تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے. کتنی خوش فہمی، یعنی سیلف ڈسپشن. اور یہ سب اوور کانفیڈنٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے مال دیا اور باغات دیے اور یہ سب چیزیں پا کے اس نے سمجھا کہ میں جو بھی کر لوں کوئی نقصان نہیں. اور جب وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں ایک درست انسان بنایا؟ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. یعنی تم کفر کرتے ہو تو کرتے رہو، لیکن میں یہ ظلم کبھی نہیں کروں گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ دوسرے شخص کا دنیاوی مال و دولت زیادہ بھی تھا تو وہ اس سے امپریسڈ نہیں تھا. اس کے نزدیک ایمان زیادہ قیمتی چیز تھی. تو عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اس وقت شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں پھر یہی نہ ٹھیک ہو کیونکہ اس کو تو اللہ اتنا کچھ دے رہا ہے. یاد رکھیے دنیاوی مال و دولت اللہ کے پسندیدہ ہونے کی علامت نہیں ہے. اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا، کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. اگرچہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں تم سے مال و اولاد میں کمتر ہوں، یعنی اگرچہ میں تم سے مال و دولت میں کم ہوں لیکن جو میرے پاس ایمان ہے، نہیں کہنا وہ یہ چاہتے تھے کہ میرے پاس جو ایمان ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے. یاد رکھیے نعمت پر فخر اور غرور کی بجائے اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ ہی کو تمام نعمتوں کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس کے چاہنے سے ہی ہوا. ما شاء اللہ کانا. اور یہاں لا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی اور قوت ہے بھی نہیں. ابو موسیٰ اشعری جن کا نام عبداللہ بن قیس تھا وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. میں اس وقت زیر لب کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اچھا ہم خزانہ کا لفظ سنتے ہی کیا سوچنے لگتے ہیں؟ سونے چاندی کے ڈھیر. ہم اللہ کے کلام کو جنت سے آئی ہوئی کسی بات کو خزانہ نہیں سمجھتے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو جنت میں لے جانے کا سبب ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی توحید ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسی برائی کو پھیرنے کی کوئی قوت نہیں اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی قوت نہیں مگر اللہ ہی کی مدد سے. ابو ذر کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے 7 چیزوں کی وصیت کی. میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں اوپر والے کو نہ دیکھوں، میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے، اور یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کر دوں. 5ویں چیز اور حق بات کہوں خواہ وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو، اور میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، اور یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ. تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا کر دے اور اس پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو پھر وہ صاف چٹیل میدان بن جائے، یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو تم ہرگز اسے تلاش نہ کر سکو گے. تو مومن ساتھی جو تھا اس نے دنیا کے مال کی بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور اس کا سارا پھل گھیر لیا گیا. جس کو اپنے باغ پہ بڑا مان تھا سب ختم ہو گیا. تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اس پر جو اس نے اس باغ پر خرچ کیا تھا اپنی دونوں ہتھیلیاں مل رہا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں سمیت گر پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرتا. یعنی اور بت وغیرہ تو دور کی بات، یہ مال و دولت کو بھی شریک نہ کرتا. اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہی نہیں بلکہ دنیا کی شدید محبت کہ انسان اس میں پڑھ کے اللہ سے غافل ہو جائے. تو جیسے اس کے مومن ساتھی نے کہا تھا کہ رات اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ سکتا ہے تم پر، تو یہی ہوا کہ اس کا باغ یا تو سردی کی شدید لہر سے یا پھر آگ لگنے سے یا کسی آسمانی بجلی کے گرنے سے یا طوفانی بارش سے تباہ ہو گیا، اور صبح وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اب اس کو یاد آیا کہ میرے مومن بھائی کی بات تو سچی تھی، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. تو یہاں کسی بت کو تو شریک نہیں کر رہا تھا، اس دولت کو شریک کر رہا تھا جو باغ کی شکل میں اس کو ملی ہوئی تھی، اور غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے نفس کی پیروی کر رہا تھا. اگر وہ اپنے ساتھی یا دوست کی بات مان لیتا
اور ساری شان و شوکت کو اللہ کا عطیہ سمجھتا تو اس کے ساتھ یہ نہ ہوتا، اور اللہ کے سوا اس کے پاس کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لینے والا تھا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، وہاں سارا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے، وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور آپ ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے جو پانی کی طرح ہے، ہم نے اسے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی جسے ہوائیں بکھیر دیتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں دنیا کی بے ثباتی کی ایک اور مثال دی گئی ہے کہ اس کی مثال پانی کی طرح ہے جو اوپر سے آتا ہے بارش کے ساتھ، اور پھر پودے خوب اگتے ہیں، گھنے ہوتے ہیں، اور بہت خوبصورت منظر آتا ہے کیونکہ پھول اور پھل سب کچھ نکل آتا ہے اس پانی کی وجہ سے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، کئی پودے اگتے ہی اکھاڑ لیے جاتے ہیں، کئی پودے بن پکے کاٹ لیے جاتے ہیں، پھر اگر کوئی حادثہ پیش نہ آئے تو پکنے پہ کاٹ لیے جاتے ہیں یا خود ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے نا، اس کا ایک نہ ایک دن زوال ہونا ہے، وہ ایک دن چلی جائے گی۔ تو یہاں پر حکم کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کریں۔ تو دنیا کی زندگی کی مثال ابھی پودے سے دی میں نے آپ کو، اور پودے کوئی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو اکھاڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے پودوں کو بڑا نہیں ہونے دیتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی خاص جگہ پر گرو نہیں کرتے تو وہاں سے ان کو ہٹا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ انسان بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے میں فوت ہو جاتے ہیں، لیکن رہنا یہاں کسی نے بھی نہیں، چاہے کوئی 100 سال کا ہو جائے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ تو انسان کو مال و دولت کی بجائے نیک اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے، باقی کو فانی پر ترجیح دینی چاہیے۔ اور مال اور بیٹوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انسان کے اندر فخر اور غرور انہی چیزوں کی وجہ سے آتا ہے۔ اور باقیات الصالحات وہ تمام نیک اعمال ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، یعنی مال بیٹے تمہارے پیچھے رہ جائیں گے، آگے تمہارے ساتھ نیکیاں جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہیں۔ اسی طرح صدقہ جاریہ کے کام، والباقیات الصالحات، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسا کام چھوڑ کے جائے جس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، یعنی ایسی جگہ صدقہ کرنا جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے فائدے میں رہے۔ مثلاً کوئی مسجد بنوانا، کوئی ہاسپٹل بنوانا، کوئی کنواں کھدوانا، ضروری نہیں ہوتا کہ سارے کا سارا آپ خود ہی کریں، اگر کچھ بھی اس میں کنٹریبیوشن کر دیں تو بہت کافی ہوتی۔ اسی طرح دینی ادارے بنانا، جب تک لوگ ان میں پڑھتے رہیں گے، جب تک وہاں سے دین پھیلتا رہے گا، آپ کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ پھر اسی طرح وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، لوگوں کو علم سکھائیں، تدریس کریں یا تصنیف کریں یا تبلیغ کریں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نیک اولاد جو دعائیں کرے یا شاگرد وغیرہ جو دعائیں کرے، وہ بھی اولاد کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں باقی رہنے والی ہیں، اور باقی سب کچھ وائنڈ اپ ہو جائے گا، مرنے کے بعد تقسیم ہو جائے گا۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے اور آپ زمین کو کھلے ہوئے میدان کی طرح دیکھیں گے، اور ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے، پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ اب دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے اجر کی پائیداری کی مناسبت سے قیامت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی اس دن کو یاد کیجئے جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ آج کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے اور مختلف حالتوں سے گزرتے ہوئے بالکل مٹی ہو جائیں گے، سراب کی طرح رہ جائیں گے؟ اور یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ وَحَشَرْنَاهُمْ، سب کو اکٹھا کر کے حساب کتاب کے لیے، اور وہ سب آپ کے رب کے سامنے صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم اس گمان میں رہے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت مقرر نہیں کریں گے۔ یعنی قیامت کے دن انسان اسی طرح دوبارہ اٹھے گا جیسے پہلی دفعہ پیدا ہوا تھا، صحیح سلامت لیکن بے لباس۔ قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا، بے لباس، ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنے کے، اور ہر شخص اللہ کے سامنے اکیلا کھڑے ہو کر حساب دے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈر رہے ہوں گے جو اس میں درج ہوگا، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، اس کتاب کو کیا ہے کہ اس نے نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا اور نہ بڑی کو، مگر اس کو شمار کر ڈالا، اور جو عمل انہوں نے کیے وہ حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر بھی ظلم نہ کرے گا۔ چھوٹے بڑے سب گناہ لکھ دیے جائیں گے، حتیٰ کہ انسان جو آہ اوہ کرتا ہے یہ بھی لکھ لیا جاتا ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یعنی 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے کام کی بات، ایک ہوتی ہے غلط بات، اور ایک ہوتی ہے نیوٹرل بات، یعنی درمیان کی بات، نہ ادھر نہ ادھر، جس کا کوئی مطلب فائدہ نہیں، لغو میں آ جاتا ہے، لہو میں آ جاتا ہے۔ تو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر کبیرہ بن جاتے ہیں، انسان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی۔ دیکھیے بات نہ ماننے کا پھر انجام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، یعنی شیطان اور اس کی ذریت کو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے کتنا برا بدلہ ہے، کیا چھوڑ کے کیا لے رہے ہیں۔ میں نے نہ انہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت حاضر کیا تھا، یعنی شیطانوں کو، اور نہ ہی ان کی اپنی پیدائش کے وقت، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا بازو یعنی مددگار بنانے والا ہوں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے مابین ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ لیں گے کہ یقیناً وہ اسی میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجرموں کو آگ میں بھیجنے سے پہلے اس کا مشاہدہ کرایا جائے کہ یہاں جا رہے ہو تم، یہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو سوچئے کہ کتنا دردناک منظر ہوگا وہ، یعنی اس کو دیکھنا بذات خود ہی ایک عذاب ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی، اور انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، بس اسے صرف بحث کرنے سے دلچسپی ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگیں، سوائے اس بات کے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہو جو گزری ہوئی قوموں کے ساتھ ہوا، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتا ہوا دیکھ لیں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے ایمان لانے اور استغفار کرنے سے روکا تو صرف ان کے اس مطالبے نے کہ ان پر پہلے لوگوں جیسا جڑ اکھاڑ دینے والا عذاب آ جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے میری آیات کو جس چیز سے وہ ڈرائے گئے تھے مذاق بنا لیا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کیا جائے پھر بھی وہ ان سے اعراض کرے، منہ موڑ کے چلا جائے، اور وہ بھول جائے جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب بھی وہ ہرگز کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا اور رحمت والا ہے، اگر وہ انہیں اس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی پکڑ لے تو یقیناً وہ انہیں جلد عذاب دے، بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو گناہوں کے باوجود فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اگر ہر گناہ پہ پکڑ ہوتی تو ہر بندہ شکنجے میں ہوتا، سب پکڑے ہوئے ہوتے، مہلت عمل ختم ہو جاتی اور بڑی ہلاکت کا وقت آ جاتا۔ لیکن اللہ نے ایک وقت مقرر کیا، اس سے پہلے اللہ نے پھر آزادی دے دی، اب جو جی چاہے کرو۔
وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر کر رکھا تھا. یعنی ہر بستی جو اس کا اپوائنٹڈ ٹائم ہے اس پر ہی ختم ہوگی. اور جو عربوں کے قریب قریب کی بستیاں تھیں ان کو تو وہ دیکھ بھی چکے تھے، قوم سمود، عاد، قوم لوط وغیرہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم سے کہا کہ میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، ورنہ میں مدتوں چلتا رہوں گا. یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس حکم حاصل کرنے کے لیے گئے. اگرچہ یہ اپنی جگہ ایک مستقل قصہ ہے، تاہم اس میں اس بات کی تائید بھی ہے جو پہلے 2 قصوں میں گزر چکی ہے. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے. ایک دفعہ وہ واز کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کیا آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، اور واقعی وہ نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مزید سیکھنے کے لیے خضر کے پاس بھیج دیا. انہوں نے اپنے ساتھ اپنا ایک خادم بھی لے لیا، یوشع بن نون، جو ان کے شاگرد تھے اور ان پر ایمان لائے ہوئے تھے. یہ ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی خدمت میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تھے، اور سلف صالحین علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے رہے. کثیر بن قیس کہتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں ابو درداء کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا. اس نے کہا اے ابو درداء، میں ایک حدیث کی خاطر مدینہ الرسول سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. مجھے یہاں اس کے سوا اور کوئی کام نہیں. انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی راستے میں حصول علم کی خاطر چلا ہو تو اللہ اسے جنت کی راہوں میں سے ایک راہ پہ چلائے گا. آپ یہ نیت کر کے نکلا کریں کہ میں علم حاصل کرنے جا رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی راہوں پر چلائے. اور بلا شبہ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے، اور صاحب علم کے لیے آسمانوں میں بسنے والے، زمین میں رہنے والے اور پانی کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں. اتنا بڑا ریوارڈ ہے علم سیکھنے کا اور علم سکھانے کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بالکل کوئی آر محسوس نہیں کی کہ میں کتنا بڑا پیغمبر ہوں، میں خضر کے پاس کیسے جاؤں، کچھ نہیں، بس حکم ملا تو چل دیے. اور کیسے چلے کہ کہا کہ میں رکوں گا ہی نہیں جب تک میں اپنی منزل تک نہ پہنچ جاؤں. پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اپنے اس سفر میں بہت تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تھکان اس وقت محسوس کی جب وہ اس جگہ سے آگے گزر گئے جہاں اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ یہاں ملیں گے خضر. اس نے کہا کیا دیکھا آپ نے؟ جب ہم اس چٹان کے پاس رکے تھے تو میں مچھلی کو بھول گیا، یعنی یہ یوشع نے کہا، اور دراصل شیطان نے مجھے بلوا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے سمندر میں عجیب طرح اپنا رستہ بنا لیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں ضروری اشیاء اور کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص دین کے علم کے لیے نکلتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. موسیٰ نے کہا یہی تو وہ جگہ تھی جو ہم تلاش کر رہے تھے. چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کی پیروی کرتے ہوئے واپس پلٹ گئے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے خضر کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی، اور اسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا. اس سے کیا اہم بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی مہم کو سر انجام دینے کے لیے، کسی بھی کام کو چھوٹا ہو یا بڑا کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ایک اللہ کی رحمت اور فضل چاہیے ہوتا ہے، اور دوسری یہ کہ انسان اس کے لیے تیاری کرے، محنت کرے اور وہ ضروری علم حاصل کرے. موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں اس شرط پر آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ یہ علم سیکھنے کا ادب تھا. قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، اور جس چیز کا تم نے علم کی روح سے احاطہ ہی نہ کیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ اس نے کہا انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. خضر نے کہا پھر اگر تم میرے پیچھے آئے تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرنا، یہاں تک کہ میں خود ہی تمہارے سامنے اس کا تذکرہ کر دوں. پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے
تو خضر نے اس کشتی میں شگاف کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں اس لیے شگاف کر ڈالا تاکہ آپ اس کے سواروں کو غرق کر دیں؟ یقیناً آپ نے بڑی سنگین حرکت کی۔ اس نے کہا میں نے کہا نہ تھا تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ موسیٰ نے کہا آپ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھے کسی مشکل میں نہ ڈالیں۔ پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے بغیر کسی جان کے بدلے ایک بے گناہ جان کو قتل کر دیا؟ یقیناً آپ نے ایک نہایت ناپسندیدہ حرکت کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔